اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دجال سیریز کے حصہ 23 میں خوش آمدید۔ جیسا کہ گزشتہ حصے میں ہم نے یہودی تنظیموں میں فری میسنری تنظیم کے بارے میں بات کی تھی، انشاءاللہ آج کے حصے میں ہم الومناٹی تنظیم کے بارے میں بات کریں گے۔ آگے بڑھنے سے پہلے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل کا آئیکن بھی پریس کر دیں تاکہ تمام ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں۔ الومناٹی کا لفظ اصل میں لوسیفر سے اخذ کیا گیا ہے، جس کا انجیل کے مطابق مطلب ہے روشنی کو اٹھانے والا، روشنی کا علم بردار اور حد سے زیادہ ذہین۔ لیکن لوسیفر در حقیقت انجیل اور تورات میں ابلیس کو دیا گیا نام ہے۔ اس تنظیم کے زیر تحت امریکہ میں شیطان کا چرچ، دی چرچ آف سیٹن بھی موجود ہے، جہاں شیطان کے پیروکار اس کی عبادت کرتے ہیں، یہاں تک کہ یہ لوگ شیطان کی خوشنودی کے لیے بچوں، مردوں، عورتوں تک کی قربانی سے گریز نہیں کرتے، اور شیطان کو ان کے خون کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے انسانوں کو نہایت بے دردی سے قتل کیا جاتا ہے۔ دراصل شیطان کو لوسیفر تب کی بنا پر کہا گیا تھا جب وہ اللہ کا فرما بردار ہوا کرتا تھا اور اللہ کے سب سے برگزیدہ فرشتوں میں شمار کیا جاتا تھا، مگر یہ تنظیمیں آج بھی شیطان کو اچھا مانتی ہیں، اس لیے وہ شیطان کو لوسیفر ہی کہتے ہیں۔ ان کا عقیدہ ہے کہ لوسیفر ہر چیز کا منبع ہے۔ الومناٹی تنظیم کا اس بات پر بھی ایمان ہے کہ لوسیفر یعنی شیطان نے اماں ہوا کو جو تعلیم دی تھی اور وہ پھل کہ جس سے اللہ نے حضرت آدم اور اماں ہوا کو منع فرمایا تھا، ان شیطانی پجاریوں کے مطابق اماں ہوا نے وہ پھل کھا کر اچھا کیا، کیونکہ وہ معاذ اللہ یہ پھل کھا کر خدا جیسی ہی بن گئی تھیں، جبکہ یہ بات اسلامی تعلیمات اور حقیقت کے یکسر الٹ ہے۔ یہ رسوائے زمانہ تنظیم دنیا کی حکومت اور معیشت کے علاوہ مذہب تک کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ یہ لوگ کسی مذہب کے پیروکار نہیں ہوتے بلکہ براہ راست شیطان کے پجاری ہیں، اور ان تینوں میدانوں میں اپنے ایجنٹوں کو لیڈر بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ پیسہ بنانے کے لیے حکومتیں بنانے اور گرانے سے لے کر کھیل کے میدانوں میں میچ فکسنگ کرنے تک ہر کام کر گزرتے ہیں، خواہ اس کے لیے انہیں قتل و غارت اور بلیک میلنگ پر ہی کیوں نہ آنا پڑے۔ الومناٹی کی تاریخ کی بات کریں تو الومناٹی کی بنیاد 1766 کو جرمنی میں رکھی گئی تھی۔ یہ وہی سال ہے جب دنیا بھر میں گمراہی پھیلانے والے ملک امریکہ نے برطانیہ سے آزادی کا اعلان کیا تھا۔ آپ تمام کڑیاں جوڑ کر دیکھیں تو آپ کو سارا کھیل سمجھ آ جائے گا۔ ویسے تو فری میسن جو کہ الگ سے ایک خفیہ تنظیم ہے جو سب سے پہلے وجود میں آئی تھی، وہ بھی اسی ناپاک عزائم مقاصد کے لیے بنائی گئی تھی۔ اس کی بنیاد بھی 1717 بتائی جاتی ہے، لیکن چونکہ فری میسنری کا ذکر ہزاروں سال پہلے یعنی فرعون کے زمانے میں اہرام مصر کے وقت سے ملتا ہے، اس لیے یہ کہنا کہ فری میسنری نئے سرے سے 17ویں صدی میں قائم ہوئی یہ ٹھیک نہیں۔ لیکن بہرحال الومناٹی کا قیام 1766 میں نئے سرے سے ہوا۔ اس کا بانی ڈاکٹر ایڈم وائس ہاپٹ تھا، جو کہ جرمنی کے ایک صوبے باویریا کی انگولسٹڈ یونیورسٹی کا ایک پروفیسر تھا۔ یہ شخص ویسے تو ایک کٹر یہودی تھا، لیکن بعد میں یہود کی روایتی دروغگوئی کے مطابق اس نے اپنا اصل مذہب چھپانے کے لیے کیتھولک مذہب اپنا لیا تھا۔ اس شخص نے الومناٹی کے اہداف طے کرتے ہوئے عوام پر مذہبی غلبے اور ریاستی طاقت کے اندھے استعمال کے خاتمے کو بنیادی مقصد بنایا، اور مذہب اور حکومت کو خود سامنے آئے بغیر کنٹرول کرنے کی حکمت عملی بنائی۔ اس کے علاوہ 33 ڈگری فری میسن البرٹ پائک، جو کہ فری میسنری کے فاؤنڈرز میں سے ایک تھا، وہ بھی اس کے بانیوں میں شمار ہوتا ہے۔ یاد رہے کہ 33 ڈگری فری میسنری میں سب سے اونچا درجہ ہوتا ہے۔ البرٹ پائک کی کتاب مورل اینڈ ڈاگماس آج بھی فری میسنری کے اسٹوڈنٹ کو رہنمائی کے طور پر پڑھائی جاتی ہے۔ اس کتاب کے کچھ کلمات آپ سے شیئر کرتا چلوں۔ البرٹ پائک لکھتا ہے، کوئی شک نہیں یہ لوسیفر ہی ہے جس کے پاس تمام انوار ہیں، تمام روشنیاں ہیں۔ اس لیے یہ تمام لوگ لوسیفر کو لائٹننگ بولٹ سے تشبیہ دیتے ہیں، اور اکثر جسم کے مختلف اعضاء پر کرنٹ کا نشان بنائے پھرتے ہیں، اور اس کے پیروکار اپنے آپ کو چند چنے ہوئے لوگوں میں سے سمجھتے تھے، اور ان کے زعم کے مطابق یہ صرف وہی دنیا پر حکمرانی کرنے کے اہل ہیں اور پورا عرض پر امن و امان قائم کر سکتے ہیں۔ ان کا مقصد تھا نولس آرڈر سیکولرم کا قیام۔ نولس آرڈر سیکولرم کا مطلب ہے نیو سیکولر آرڈر، جسے ہم عام لفظوں میں نیو ورلڈ آرڈر کہہ سکتے ہیں۔
یہی لفظ فری میسنری کے لاجز اور امریکی $1 کے نوٹ پر بھی لکھا ہوا ہے۔ واضح رہے کہ اگرچہ اس کا مفہوم نیو ورلڈ آرڈر ضرور ہے، لیکن اس کا مطلب ایک عالمی لادینی سیکولر ترقی حکومت کا قیام ہے۔ الومناٹی کے زمانے قیام میں جرمنی پر رومن کیتھولک چرچ کے خوف خدا رکھنے والے نہایت رحم دل پادریوں کا غلبہ تھا، جو کہ جرمن عوام کو تبلیغ کے ذریعے راہ راست پر رکھے ہوئے تھے۔ انہی مذہبی رہنماؤں کی مدد سے بویریا کے حکمران چارلس تھیوڈر نے 1784 سے 1790 تک الومناٹی اور دوسری تمام باطنی تنظیموں کو بھرپور طریقے سے کچلنے کی کوشش کی، لیکن اس وقت تک الومناٹی نے یورپ اور امریکہ کے اہم ترین افراد کو اپنا ممبر بنا لیا تھا، جو کہ حکومت، دفاع، سیاست، تجارت، یونیورسٹیوں، حتیٰ کہ چرچ میں اہم پوزیشنوں پر فائز لوگ تھے۔ جرمن عوام کے غصے کو دیکھتے ہوئے حکومت نے بھرپور کریک ڈاؤن کیا تو یہ تنظیم زیر زمین چلی گئی اور خفیہ رہتے ہوئے دنیا کو کنٹرول کرنے کی سازشیں کرنے لگی۔ اس تنظیم سے وابستہ ہونے والے لوگوں یعنی الومناٹی کے نچلے درجے کے لوگوں کو بتایا گیا تھا کہ الومناٹی کا مقصد انسانی نسل کو قوم، حیثیت اور پیسے سے بالاتر ہو کر ایک خوشحال خاندان میں تبدیل کرنا تھا۔ اس کام کے لیے ان سے ایک حلف بھی لیا گیا تھا جو کہ فری میسنری کے حلف کی طرح ہوتا ہے۔ جب تک کارکنوں کی وفاداری کو جانچ نہیں لیا گیا تھا، اس وقت ان کو الومناٹی میں شامل ہونے نہیں دیا گیا تھا۔ الومناٹی تنظیم کے اہم مقاصد میں تمام مذاہب کا خاتمہ، تمام منظم حکومتوں کا خاتمہ، حب الوطنی کا خاتمہ، تمام ذاتی جائیدادوں کا خاتمہ، خاندانی ڈھانچے کا خاتمہ شامل ہے۔ جولائی 1982 سے قبل فری میسن اور الومناٹی الگ الگ ہو کر اپنے مقاصد کے حصول کے لیے کوشاں تھے۔ فری میسنری ڈھکے چھپے اور فلاحی اداروں، تعلیمی اداروں کی صورت میں، جبکہ الومناٹی کھل کر شیطانیت کا پرچار کر رہی تھی، مگر 16 جولائی 1982 کے ایک اجلاس میں فری میسنری اور الومناٹی کے درمیان اتحاد قائم ہوا۔ اس اتحاد کی وجہ سے موجودہ دور کی تمام تر خفیہ یہودی تنظیموں کو ملا دیا گیا اور ساری دنیا میں دجالی نظام کی برتری کے لیے مصروف عمل 30 لاکھ سے زائد پیروکار اس خفیہ دجالی مشن میں شامل ہو گئے۔ اس بھیانک اجلاس میں جو کچھ منظور کیا گیا یہ تو شاید باہر کی دنیا کبھی نہیں جان سکے گی، کیونکہ جو لوگ غیر شعوری طور پر اس تحریک کا حصہ بن گئے تھے انہوں نے بھی اپنے بڑوں سے عہد کر لیا تھا کہ وہ کچھ بھی ظاہر نہیں کریں گے۔ کہا جاتا ہے کہ دنیا کی مکمل آبادی میں سے صرف 1% الومناٹی ہے، جو کہ الومناٹی کے اعلیٰ درجوں پر ہیں، اور الومناٹی کو کنٹرول کرنے والے وہی 13 امیر ترین خاندان ہیں جن کا ذکر پہلے کر چکا۔ اس کے علاوہ پوری دنیا میں جہاں جہاں الومناٹی ممبرز ہیں وہ صرف ایک مہرہ ہیں۔ جو لوگ شہرت یا پیسہ چاہتے ہیں وہ شیطان سے سودا کر کے اپنی روح اور اپنا ضمیر بیچ دیتے ہیں اور ہمیشہ کے لیے الومناٹی کے غلام بن کر رہ جاتے ہیں۔ یہ لوگ ہر برے کام کو اچھا بنا کر پیش کرتے ہیں اور عام لوگوں کی غیر محسوس کن طریقوں سے مائنڈ پروگرامنگ کرتے ہیں تاکہ جن چیزوں کو آپ گناہ، غلط یا حرام سمجھتے ہیں ان کو کرتے ہوئے آپ کو کوئی عار محسوس نہ ہو۔ اکثر بڑے واقعات کے بعد اس تنظیم کا نام ہی ابھرتا ہے، جن میں نامور شخصیات کے قتل، دنگے، فسادات اور حکومتوں کی بے کنی شامل ہے۔ اس کے بعد یہ اپنے زرخرید میڈیا کے ذریعے اپنے وجود کو سازشی تھیوری قرار دے کر صاف بچ نکلتے ہیں۔ اس کے علاوہ مختلف نوعیت کے پراپاگنڈا وار کے لیے بھی الومناٹیز میڈیا اور سوشل میڈیا کا ہی سہارا لیتے ہیں۔ مائنڈ کنٹرولنگ، جادو، شیطانی علوم، عجیب و غریب عملیات کے ذریعے شیاطین سے رابطے اسی تنظیم کا خاصہ ہیں۔ اس کے علاوہ عالمی میڈیا کا استعمال کر کے دنیا میں اسلام مخالف پراپاگنڈا، فحاشی، عریانیت، شیطانیت، دجالی اشکال، اشارات کا پھیلاؤ، پیغامات کا پھیلاؤ، میجک شوز، میوزک و ڈانس شوز کی اکثریت، خوفناک فلموں، ڈیئرنگ پروگرامز کے نام پر شیطانیت پھیلانا، میوزک انڈسٹریز ہالی ووڈ سے بالی ووڈ تک دنیا میں فحش ویڈیو کو عام کروانا، انسانوں کو شیطانی ہتھ کنڈوں کا عادی بنانا، منشیات کے فروغ، شیطان کی پوجا جیسے کام کروانا، یہ تمام الومناٹیز کے دائرہ کار میں شامل ہیں اور ان سب کے پیچھے یہی شیطانی طاقتیں ہیں۔ ایک منطقی ذہن رکھنے والا ہر شخص حقیقت جانتا ہے اور سازشی تھیوریوں کی حقیقت سے بھی خوب واقف ہے۔ الومناٹی سمیت تمام یہودی تنظیموں کا ہدف ایک عالمی حکومت کا قیام ہے جس کی راہ میں صرف اور صرف اسلام ہی رکاوٹ ہے۔ مزید تفصیلات میں جانے کے بجائے انشاءاللہ اگلے حصے میں ہم مشہور الومناٹی علامات کے بارے میں بات کریں گے۔
میں یہ نہیں کہتا کہ جہاں بھی یہ علامات موجود ہیں وہاں الومناٹی موجود ہے، کیونکہ اکثر عام لوگ انہیں فیشن سمجھ کر اپناتے ہیں، لیکن اگر سیاستدان، میوزیشین، فلم انڈسٹری سے تعلق رکھنے والی شخصیات، میڈیا، ٹی وی ڈرامے اور دیگر مختلف شعبہ جات سے تعلق رکھنے والی شخصیات ان علامتوں کا بے دریغ استعمال کر رہی ہے تو وہاں الومناٹی ضرور موجود ہے، اور اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ آخری معرکہ حق و باطل سے پہلے شیطانی اور رحمانی طاقتوں نے الگ ہونا ہے۔ کوئی یقین کر کے خود کو ان سے بچا کر خداوند کریم کی صف میں کھڑا ہو، یا پھر کوئی ہمیں دقیانوس پرانی سوچ کا انسان کہہ کر خود کو گمراہ کرنے کا فیصلہ کر چکا ہو۔ ہر شخص اپنا فیصلہ خود جانتا ہے۔ اگر ہم سے کہیں زیادہ پرانی اور دقیانوسی سوچ انہی شیطانوں کے پجاریوں کی ہے جو ہمیں ماڈرنزم اور جدت کے چکروں میں لگا کر خود کو جدت پسند دکھا کر پس پردہ اپنے مضمون مقاصد کی تکمیل میں مصروف ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ دجال سیریز کا حصہ 23 آپ کو پسند آیا ہوگا۔ انشاءاللہ اگلے حصے میں ہم مشہور الومناٹی سمبلز کے بارے میں بات کریں گے۔ تب تک اجازت دیجیے، خود بھی خوش رہیے، دوسروں کو بھی خوش رکھیے۔ فی امان اللہ۔